بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جو کیس اور معاملات ڈسکس کرنے والا ہوں دے آر بیسیکلی ریلیٹڈ ود دا سسٹم۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو ایف آئی آر جو ہے دیٹ از بینگ رجسٹرڈ، اور اس ایف آئی آر کی رجسٹریشن کے بعد چالان ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ بائی دی پولیس، یعنی وہ جتنا ایویڈنس پولیس نے اس کیس کو کورٹ میں بھیجنے سے پہلے کلیکٹ کرنا ہے دیٹ از کالڈ اے چالان، اور وہ چالان جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ ود ان 14 days۔ اور اب ہمارے سسٹم کا لیپس دیکھیں کہ بہت دیر گزر جاتی ہے، وہ ایویڈنس جو ہے اور وہ جو چالان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، جس وجہ سے لوگ بلا وجہ جیلوں میں رہتے ہیں۔ تو جو آپ کو آج ہم بہت ہی اہم چیز بتانے والے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کا پاکستان میں طریقہ کار ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام ادر کنٹریز۔ ہر ملک میں آپ اپنی پولیس جو ہے وہ اپنی سینس، اپنی ٹیکنیک، اپنا ایک کراس کوسچن کا طریقہ کار اڈاپٹ کر کے کسی ملزم کو سامنے بٹھا کے اس کو وہ اس کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے اور اس کے خلاف کیس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ پہ لاتی۔ لیکن ہمارے ہاں فرام ایئرس پولیس کے پاس صرف ایک طریقہ ہے سچ اور جھوٹ کا نتارہ کرنے کا، اینڈ دیٹ از اے سیویئر ٹارچر۔ یعنی پولیس ڈرا کے، دھمکا کے، مار کے، اور مار بھی اس لیول پہ کہ انسان اس جسمانی تکلیف سے گزرے جو ملزم ہے کہ وہ خود بخود بولے کہ جی میں نے یہ جرم کیا ہے۔ اب یہ دس از ناٹ این ایکسیپٹڈ وے، کسی باڈی کو سیویئر پین میں ڈال کے کچھ بھی کنفیس کروانا، یہ دیٹ از ٹوٹلی انلیگل، دیٹ از ٹوٹلی ان لافل، اینڈ دیٹ از ٹوٹلی ان ہیومن۔ تو ہمارا جو یہ جو سسٹم ہے یہ چلتے چلتے آج یہاں پہ آ گیا تھا جہاں پہ کسی بھی پولیس والے کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی ملزم کو پہلے ٹارچر کر کے اس سے تفتیش کرے، اور اگر کچھ ملزم اس لیول کا ہے کہ جس کو وہ سمجھیں کہ اس ملزم کی اب دنیا میں گنجائش نہیں ہے تو وہ اس کو کسی خالی جگہ پہ لے جا کے اس کا انکاؤنٹر کر کے تو اس کو مار دیتے تھے۔ تو اب ایک قانون دیٹ از ان فیلڈ ناؤ دیٹ از کالڈ ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022۔ یہ بیسیکلی قانون ریٹیفیکیشن ہے یو این او کی جو کنونشن ہے 1984 کی، کہ آپ کسی بھی شخص پہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن یو کین ناٹ ٹارچر ہم، یو کین ناٹ کل ہم، اور آپ اس کے خلاف کوئی بھی ان ہیومن ایکٹ نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کو مجبوراً یہ لا جو ہے دیٹ ہیز بین براٹ ان فورس ناؤ، لیکن اچھی بات ہے۔ اب یہ قانون آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ ہم وکلا کے لیے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ فیڈرل لا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فیڈرل انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے 1974 ایکٹ اس کا، یہ اس کے تحت کاروائی ہوتی ہے۔ اس میں 3 چیزیں دے آر ویری امپورٹنٹ۔ نمبر 1 از ٹارچر، نمبر 2 از کسٹوڈیل ڈیتھ، اینڈ نمبر 3 از کسٹوڈیل ریپ۔ اب کسٹوڈیل ٹارچر کا مطلب یہ کسی بھی قسم کی باڈی پین میں کسی کو ڈال کے کچھ بھی کنفیس کروایا جائے، کچھ بھی انفارمیشن اس سے لی جائے، وہ غلط ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہر قسم کی جو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے، یعنی پولیس میں کسٹڈی کے دوران کسی کا مر جانا اور گاڑی میں مر جانا پولیس کی کسٹڈی میں، یا کسی پبلک سرونٹ کے ہاتھوں کسی شخص کا مر جانا، یہ اگین اٹ از این آفینس۔ اس کے بعد جو کسٹوڈیل ریپ ہے، یعنی معصوم بچیوں کو، عورتوں کو، یہ جو پبلک سرونٹس تھے اپنی تفتیش کے دوران ان کے ساتھ کچھ بھی کر جاتے تھے اور وہ دیٹ واز ناٹ پنشیبل۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں دیٹ واٹ از دی پنشمنٹ ناؤ فار کسٹوڈیل ٹارچر، کسٹوڈیل ڈیتھ اینڈ کسٹوڈیل ریپ۔ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے اس میں جو پی پی سی کا سیکشن 16 ہے، جو ہرٹ کیسز میں سزا ہے، ہر جرم کی ٹارچر والے کی جس میں میڈیکل ایویڈنس آئے گی وہی سزا ہوئے گی جو ایک ہرٹ کیس میں کسی کو سزا ہو سکتی ہے۔ وہ 337A سے لے کے جو W تک جتنے اوفینسز ہیں اس میں وہ کیس فال کرے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد جو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے اس میں وہی سزا ہوگی جو 302 میں کسی کو سزا ہوتی ہے، وہ اس پبلک سرونٹ کو، یعنی اس کسٹڈی کے دوران جس کے کوئی ملزم مرے گا اس کو 302 میں سزا ہوگی۔ اور جو کسٹوڈیل ریپ ہے اس میں 376، اور جو
ریپ کی سزا ہے پینل کوڈ کے اندر, ایبسلیوٹلی وہی سزا جو ہے that will be given to the person who has committed this offense. تو میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ تینوں ٹارچر, کسٹوڈیل ڈیتھ اور ریپ جو ہے, جو ٹارچر ہے اس میں یہ جو offenses ہوئیں گے وہ نان کمپاؤنڈیبل ہوگا, کوگنیزیبل ہوگا اور نان بیلیبل ہوگا. جو ڈیتھ ہے اس میں یہ کمپاؤنڈیبل ہوگا, نان کوگنیزیبل ہوگا, کوگنیزیبل ہوگا, کمپاؤنڈیبل ہوگا اور نان بیلیبل ہوگا. اور اسی طرح ریپ میں بھی دیٹ ول بی کمپاؤنڈیبل, دیٹ ول بی کوگنیزیبل اینڈ دیٹ ول بی نان بیلیبل. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ آپ ان کو ذہن میں رکھیں. اور اس کے بعد سیکشن 7 کے تحت اینی پرسن ہو از انوالوڈ, اینی پبلک سرونٹ ہو از انوالوڈ ان آل دا 3 types of offenses, تو he will be first of all suspended from his job. He will not be there on his job for this purpose. اور اس کے بعد یہ پبلک سرونٹ جو ہے یہ ان کا جو ٹرائل ہے دیٹ ول بی گوئنگ آن انٹو دی سیشنز کورٹ, اور سیشن کورٹ کی ڈائریکٹ جورسڈکشن ہے ٹو انٹرٹین دی کمپلینٹ فائلڈ اگینسٹ دیم. اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے یہ وہ معاملات ہیں which have to be concluded very fast, اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو کوئی بھی وکیل اگر کمپلینٹ لانچ کر کے, جیسے پرائیویٹ کمپلینٹ کو آپ لانچ کرتے ہیں سیکشن 200 CRPC کے تحت, اسی طرح اس کی بھی کمپلینٹ لانچ کر کے ایویڈنس کرا کے جو ابتدائی شہادت ہوتی ہے, تو اینی پبلک سرونٹ کین بی کنوکٹڈ تھرو دی ٹرائل ان دا سیشنز کورٹ. اور اس کی جو اپیل ہے that's going to lie before the honorable high court and that will be decided within 30 days. اور جو اس کی جو ٹرائل ہے that has to be concluded within 3 weeks. اور جو اس کا جو انویسٹیگیشن ہے entire investigation that has to be completed within 30 days. تو میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسٹوڈیل ٹارچر, کسٹوڈیل ڈیتھ اور کسٹوڈیل ریپ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی چیک ہی نہیں تھا. Absolutely there was no check. اور آج بھی ہم جس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں, اب دیکھیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو FIA ہے یہ بھی تو پبلک سرونٹس جو ہیں وہ انہی پہ ریلائی کرتی ہے نا. تو آپ اپنے ہی کو جو امپلائیز ہیں ان کے خلاف جب آپ اس سسٹم کے اندر آپ آپریٹ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے. اس کے بعد FIA کے پاس اختیار ہے ججز کے خلاف, ملٹری آفیشلز کے خلاف, آپ یو کین آپریٹ اگینسٹ دیم. تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے پاس کتنا اختیار ہے FIA کے پاس to operate against such high level officials اگر وہ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. تو آپ کو آج بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پنشمنٹ اینڈ پریونشن ایکٹ ہے 2022 کا, دس واز بیسیکلی انٹروڈیوسڈ ان ایئر 2014, اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل تھی. لیکن اینڈ آف دی ڈے جب اس کا ایکٹ بن کے سامنے آیا یہ تھوڑا سا ریسٹرکٹ ہو گیا, اور اس کے جو رولز ہیں اس کا بھی سیکشن موجود ہے, ٹو ریموو دا ڈیفیکلٹیز وہ بھی سیکشن موجود ہے. اس کے بعد یہ ایک کمپلیٹ لا بنایا تو گیا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک بہت ہی قابل وکیل ہے جو اس کیس کو خوبصورتی سے لڑ کے کسی بھی پبلک سرونٹ کو جو ان 3 اوفینسز میں انوالو ہوگا اس کو سزا کروا سکتا ہے. ایویڈنس دینا ہے, اور اس میں ایک پروویژن بہت آپ کو بتانے کے قابل ہے کہ if somebody goes for a malicious complaint against somebody تو اس کی بھی سزا ہے, تقریباً 1 سال سزا ہے اس کی, کہ اس کو سزا ملے گی اگر آپ ملیشیس کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس سے بچیں. لیکن اب کسٹوڈیل ٹارچر, کسٹوڈیل ڈیتھ, کسٹوڈیل ریپ, یہ تینوں سزا والے اوفینسز ہیں. آپ کبھی گھبرائیں نہیں, اور کوئی بھی پبلک سرونٹ انکلوڈنگ پولیس, انکلوڈنگ اینی بڈی جو کسی فیمیل کو, اور فیمیل جو ایکیوزڈ ہوئے گی اس کو صرف فیمیل اریسٹ کر سکتی ہے, اور فیمیل کے ساتھ آپ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب جب بھی کبھی آپ کے پاس کوئی کیس آئے جس میں آپ کے پاس یہ 3 کیٹیگریز آئیں تو ڈائریکٹلی سیشن کورٹ میں کمپلینٹ لانچ کریں اور ڈائریکٹلی وہیں پہ ان کو سزا کروائیں. تو یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اب کسٹوڈیل ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھ جو ہے دیٹ از آل پنشیبل, اور پولیس کے پاس اب وہ لامحدود نہیں ہے طریقہ کار کہ جس کے تحت وہ CIA والے خاص طور پہ کسی کو بھی لے جا کے کسی بھی وقت خالی جگہ پہ شیرا کوٹ کے پاس مار کے پھینک کے تو کہیں کہ جی انہی کے ساتھیوں نے یہ کام کر دیا. تو یہ میں نے آج آپ کو بتانا تھا. I've shared it. Please go through it, اور اس کو بڑے اچھے سے اس کو عمل پیرا کریں اس کے اوپر. Okay, thank you very much.